أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفکرون صلوات پر محمد و آل محمد. سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 کا بالکل آخری حصہ، جس میں قرآن اپنے ہر قاری کو یہ حکم دے رہا ہے کہ واقعات کو بیان کرو، لیکن اس میں ایک شرط بھی ہے کہ لعلہم یتفکرون، اس طرح سے بیان کرو کہ جو سن رہا ہو وہ سوچنے لگے، وہ فکر کرنے لگے، وہ غور کرنے لگے، اس کے اندر پا لینے کی جستجو پیدا ہو جائے، خود حقیقت تک پہنچنے کی ایک تڑپ پیدا ہو جائے، آرزو ہو، تمنا ہو، بیان کرنا چاہیے ایسے واقعات کو۔ اسلام کی تاریخ واقعات سے بھری پڑی ہے، قرآن پڑھیں تو مکمل آپ کو کتاب ملے گی قصص القرآن کے نام سے کہ قرآن میں کتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن میں واقعات کے ساتھ ساتھ کم سے کم ایک واقعے کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے کہ واقعات نے سب سے بہترین واقعہ اور قصہ، اور اس کو بڑی تفصیل سے بھی بیان کیا ہے۔ یقیناً اسی قرآن میں اللہ نے واقعہ کربلا کو بھی بیان کیا ہے۔ البتہ جب کبھی بھی اس عنوان سے گفتگو ہوگی تو آدمی کہے گا کہ کربلا، نام کربلا یقیناً نہیں آیا ہے، نام حسین بھی کتاب خدا میں نہیں آیا ہے، مگر یقیناً واقع کربلا بھی ہے۔ میں ابھی انشاءاللہ ان باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ کچھ بات کا میں نے کل وعدہ کیا تھا، صحیح کروں گا کہ بیچ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں۔ ابتدائی طور پر ایک بات بتاتا چلوں اور اس سے مربوط کروں بات کو۔ یقین کیجئے کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے یا متاثر کرنے کے لیے یا اس کے فکر کو اس راہ پر لگانے کے لیے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک عقلی اور استدلالی راستہ ہے کہ انسان دلیل پیش کرے، اس کے عقل کو دلیل سے متاثر کرے۔ یقیناً ایسے افراد کم ہوتے ہیں دنیا میں، یا ان تک پہنچانے میں دیر لگے گی۔ مثلا میں ابھی یہاں بہت سارے استدلال کو شروع کروں کہ منطقی دلیل یہ ہے اور فلسفی دلیل یہ ہے اور عقلی دلیل یہ ہے اور فلاں کی دلیل یہ ہے، تو یوں ہی تھوڑی سی دیر میں مجلس شروع ہوتی ہے، دن بھر کا تھکا ہوا آدمی سونا شروع کر دے گا کہ بھائی اپنے پلے ولے تو کچھ پڑھتی بڑھتی نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی منطق پڑھی ہے، نہ کبھی فلسفہ جانا ہے، نہ اس کی اصطلاح کو جانتے ہیں۔ ان کے لیے ایک الگ طبقہ چاہیے ہے کہ ان کے لیے خالی وہی گفتگو کی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجلسوں میں ایسے لوگ نہیں آتے ہیں، یقیناً آتے ہیں، خاصے لوگ آتے ہیں، لیکن جب مخلوط قسم کا مجمع ہوتا ہے جس میں ہر سطح کے لوگ ہوں تو ضروری ہے کہ اس کا خیال کیا جائے۔
اور اس سطح کے اعتبار سے بھی گفتگو کی جائے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بولنے والے کے لیے کہ کہاں سے وہ طے کرے کہ کتنے کس سطح کے ہیں، مشکل ہوتا ہے، لیکن بولتے بولتے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، اور سامنے چہرے ہوتے ہیں، ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میری بات کس حد تک پہنچ رہی ہے۔ ایک ہے عقلی اور استدلالی طریقہ کہ اس ذریعے سے ہم لوگوں کے اذہان تک بات کو پہنچائیں اور انہیں مطمئن کریں، اور دوسرا ہے حسی اور احساسی اور جذباتی طریقہ کہ انسان عقل کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات کو بھی اپنے قابو میں لے اور اس کے احساسات کی دنیا میں بھی اترے اور اس کے احساسات کو جگائے، اور وہ اس سے متاثر ہوگا۔ ضرورت، یہ دو راستے اہم ترین ہیں بات کو پہنچانے کے لیے، مگر صرف جو احساساتی طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور حسی اور جذباتی بھی طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اور صرف عقلی بھی نہیں، اس طرح سے کہ سب بات پہنچنے کی صحیح۔ میں نے آج تھوڑی سی گفتگو ابتدائی طور پر مقدمے کے طور پر یہ بات کہی ہے، واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں واقعات حسی ہیں اور احساسات سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں جذباتی پہلو بھی پائے جاتے ہیں جس سے انسان کے قلب اور اس کے جذبات اور اس کے احساس تک پہنچا جا سکتا ہے، اور وہ اپنے کو مربوط پائے گا۔ جب اس کے جذبات کو ہم پالیں گے نا تو اپنے کو جذبات اور اپنے قلب اور اپنے احساسات کے ذریعے سے اپنے کو مربوط پانے لگتا ہے اور بات اس تک پہنچ جاتی ہے۔ مثلا میں ایک واقعے کو بیان کروں تو میرے موضوع سے بھی متعلق ہے، اس کو بیان کرتا ہوں جذبات کے اعتبار سے اور ایسا غالب بھی رہتا ہے، مگر اس واقعے سے پہلے غور کیجئے گا عزیزوں، قرآن نے ایک بات کہی ہے، حوالہ دیتا ہوں سورہ انفال آیت نمبر 21 اس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، دیکھو تم لوگ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو یہ کہتے تو ہیں کہ ہم سن رہے ہیں، حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں۔ آدمی بہت زیادہ کسی سے گھبرانے لگتا ہے، میں کہیے کہ کیا ہے نا سن تو رہے ہیں، سنتا نہیں ہے۔ میں نے یہ آیت اس لیے دہرائی ہے تاکہ کبھی انسان اپنے بارے میں سوچے کہ میں گیا تھا تو میں نے سنا یا نہیں، میں نے سنا یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گیا تھا اور ظاہر میں بول رہا ہوں تو کان تک آواز بھی آ رہی ہے، آدمی سن بھی رہا، لیکن وہ فیصلہ کیسے کرے؟ اللہ یہ کہتا ہے ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ سمعنا، قالوا سمعنا، سنا، ہم سن رہے ہیں، اور پھر معبود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لا یسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں، اس کا مطلب بہرے تو نہیں ہیں۔ جو یہ کہیں کہ ہم سن رہے ہیں وہ بہرے تو نہیں ہیں، سن رہے ہیں، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ لا یسمعون، مگر وہ سنتے نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ سنا ہے تو سوچا بھی یا نہیں، فکر بھی کر رہے ہیں یا نہیں، اس میں کوئی راستہ نکال رہے ہیں یا نہیں، کہیں تک وہ پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ دعوت فکر ہے، قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ سنو ایسے کہ سننے کے بعد تمہیں سوچنے کا راستہ نکلے، سوچو، اور جب سوچنے لگتا ہے آدمی، غور کرنے لگتا ہے تو اللہ سورہ زمر آیت نمبر 17 اور 18 اس کو پڑھیے گا، اس میں اللہ یہ کہتا ہے فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرا معبود اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ میرے ان بندوں کو تم خوشخبری دے دو، اللہ کہہ رہا ہے میرے ان بندوں کو تم خوشخبری دے دو جو غور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو اس میں اچھی بات ہوتی ہے اسے وہ اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں اپنے سے قرآن کس طرح گفتگو کر رہا ہے، قرآن ہماری زندگی سے متعلق اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ لوگوں میں بیان کرو اور ایسے بیان کرو کہ وہ سوچنے لگیں، لیکن سننے والے ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ وہ کہیں گے تو کہ میں سن رہا ہوں، مگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وہ سنتے نہیں ہیں۔ اور قابل بشارت وہ لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے قابل بشارت اللہ کے بندوں میں وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں تو اپنی فکر کو اس راستے میں لگا کر کے اسے
تحقیق کرتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے اس میں کتنا اچھا ہے، کتنا سچا ہے، کتنی حقیقت ہے، کتنی میری زندگی سے تعلق رکھتی ہے، میں اس کو بھلے لفظ بدل دوں۔ میں نے پہلے سال ایک بات کہی تھی، مجھے یاد ہے، میرا یہ تیسرا سال ہے، پہلے سال ایک میں نے بات کہی تھی کہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو جس وقت سن رہا ہے ایک بات اچھی لگ گئی تو تعریف کر دیتا، واہ واہ، اور تعریف وہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تعریف وہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ پھر جو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بات اچھی لگ جائے تو تعریف نہ کرو، بلکہ اپنی زندگی میں اتار کر کے قابل تعریف بن جاؤ۔ اگر بات اچھی ہے تو اگر اس بات کو آپ اپنی زندگی میں اتار لیں گے تو آپ خود قابل تعریف بن جائیں گے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ سچائی اچھی ہے، سچائی کو اپنے آپ نے اپنے اندر اتار لیا، سچا قابل تعریف ہوتا ہے، سچا قابل تعریف ہوتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتار لیا جائے، نہ یہ کہ کسی کی تعریف کی جائے۔ بلکہ پھر ایک مرتبہ کہوں، یہ معصوم کی حدیث ہے، سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر واقعاً آپ کسی کو مومن کہہ رہے ہیں، یہ بھی قابل تشریح چیز ہے، مگر میں ادھر چلا جاؤں گا تو یقیناً پھر موضوع سے میں تھوڑا سا دور ہو جاؤں گا، مگر دو لفظیں ضرور کہوں گا۔ ایک، ہم کسی کو مومن کہتے ہیں تو صرف مذہب کی شناخت کے لیے، مومن یعنی شیعہ ہے، یعنی مذہب بتانے کے لیے، لیکن حدیث میں جو ہے مذہب بتانے کے لیے نہیں ہے، توجہ چاہیں غور کیجئے گا، حدیث میں مذہب بتانے کے لیے نہیں کہ مومن یعنی شیعہ، مومن واقعاً مومن، عمل سے مومن۔ فرمایا کہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اگر اس اعتبار سے ہم نے کسی کو مومن کہا کہ ہم مومن واقعاً کیا با ایمان ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں نے اپنے کو دیکھا کہ جیسا وہ ہے میں نہیں ہوں، اس لیے تعریف میں نے کی۔ مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی اس میں نے اپنے کو دیکھ کر کے تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل تعریف، اور جب تعریف آپ نے کی تو گویا اس آئینے میں اپنے کو دیکھا کہ میں ویسا نہیں ہوں۔ اسی جگہ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ پھر سن لینے کے بعد جو اچھا لگ جائے ویسا اپنے بننے کی کوشش کرے، تاکہ تم بھی آئینہ بن جاؤ دوسرے کے لیے، تم آئینہ بن جاؤ دوسرے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں ہم دوسروں کو آئینہ دکھانے کے تو عادی ہیں، غور کیجیے گا، عام طور سے ہم دوسروں کو آئینہ دکھاتے ہیں، چلے جائیے ورنہ اتنا ماروں گا کہ آئینے میں پہچانے نہیں جائیں گے۔ آئینہ دکھانے کے عادی ہیں، دکھاتے ہیں آئینہ۔ کبھی غصے میں کہہ دیتے ہیں جا ذرا سا آئینے میں اپنے کو دیکھ کے آؤ، کبھی اپنے کو آئینے میں دیکھا ہے تو آئینہ دکھاتے ہیں ہم۔ مذہب ہم سے کہتا آئینہ دکھاؤ نہیں، آئینے میں اپنے کو دیکھو اور پہچانو۔ خود آدمی کو چاہیے کہ آئینے میں اپنے کو دیکھے اور اپنے کو پہچانے۔ اس پر میں نے گزشتہ سے پیوستہ تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ عزیزوں، ہم سے قرآن کہہ رہا ہے، تاکہ اس سے تمہیں واقعہ بیان کروں کہ جیسے جذبات کو چھونے کے لیے، اگر جذبات سے قریب ہونے کے لیے دیکھا جائے، عقلی اور حسی، قلب سلیم بہت ہی مشہور اور بہت اچھی کتاب ہے، آیت اللہ ہے دست غیب کی۔ اس میں انہی نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس واقعے کو نقل، میں واقعہ پڑھوں تاکہ اس میں واقعے سے آدمی راستہ اور روشنی پائے، سوچے ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک زائر امام، البتہ میں نے امام کہا، پہلے امام کے بارے میں انہیں لکھا ہے کہ ایک زائر امام کہیں باہر سے آتا ہے پہلے امام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے، اور دست غیب ایک محتاط لکھنے والے ہیں، وہ آیت اللہ کے درجے تک ہیں، بہت محتاط لکھنے والے۔
لہذا میں اس کو بہت صحت سے بہت قریب مانتا ہوں۔ ظاہر امام کی زیارت کے لیے آیا، لیکن دوسرے ملک سے آ رہا ہے، کچھ ملکی قوانین ہوتے ہیں، سرحد پہ پہنچنے کے بعد کچھ جانچ پرکھ فلاں ڈھکاں۔ آنے والا جب داخل ہوتا ہے اور کسٹم سے گزرتا ہے تو وہاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہم مسلک نہیں ہے، خالی اس نے پوچھ لیا کاہے کے لیے آئے ہو؟ امام کی زیارت کے لیے۔ تو اس نے کچھ ایسے الفاظ کہے جس سے زائر امام کا دل دکھ گیا، ایسے الفاظ اور کلمات کہے کہ وہ رنجیدہ ہوا۔ ٹھیک رنجیدہ ہوا، مگر جب وہ وہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے، آگے نکل پڑتا، تو اس نے ایک جملہ کہا، میں جا تو رہا ہوں، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں امام سے شکایت کروں گا، میں امام سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اب ایک طنزیہ ہنسی ہے، جو تکلیف پہنچا سکتا ہے وہ اس بات پر ایک طنزیہ مسکراہٹ، طنزیہ ہنسی، ٹھیک ہے جاؤ چلے جاؤ، میں امام سے شکایت کروں گا۔ پھر ایک مرتبہ کہوں گا قلب سلیم آیت اللہ دستغائب کی، اس میں آپ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ وہ ظاہر آ جاتا ہے جہاں اس کو ٹھہرنا ہے، سرائے میں، ہوٹل میں، وہ دل اس کا دکھا ہوا ہے، پہلے ہی امام کی بارگاہ میں نہیں گیا ہے، تھکا ہوا تھا، وہ سو جاتا ہے۔ سویا، امام اس کے خواب میں آتے ہیں، اور خواب میں آنے کے بعد اس کے درد کا مداوع کیا اور ایک خواہش کی کہ تم اسے معاف کر دو۔ توجہ چاہوں گا، غور کیجیے گا، میں صرف بتانا چاہتا ہوں، میں ایک روشنی دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کسی عمل کو جو ہے سمجھیں، واقعات کی روشنی میں خود اپنے کو بھی پہچانیں، خود اپنے کو بھی جانیں۔ امام نے اس سے کہا کہ اس کو معاف کر دو، لیکن اسے کچھ اتنی تکلیف تھی کہ لکھتے ہیں، خود وہ ظاہر بتاتا ہے کہ میں نے خواب میں بھی امام سے انکار کر دیا، نہیں، میرا دل اتنا دکھا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ پھر زیارت کرنے کے لیے بھی گیا، جا کر جو اس کا شکوہ تھا شکوہ بھی کیا، لیکن دوسرے دن جب آ کر کے سوتا ہے، پھر امام اس کے خواب میں آتے ہیں اور پھر ایک خواہش کی، تم اسے معاف کر دو۔ اب بھی مولا، میں نے آپ کی بارگاہ میں شکایت کی، میرا جی نہیں چاہتا، مجھے تکلیف پہنچے۔ کیا امام نہیں جانتے ہیں؟ امام جانتے ہیں، مگر یہ اپنا درد کو بیان کر رہا، میں معاف نہیں کروں گا اسے، میں نہیں معاف کروں گا۔ تیسرا دن جب ہوتا ہے، تیسرے دن خواب میں جب امام آتے ہیں تو امام نے ایک بات کی، یہی ہے واقعے سے انسان کے احساس اور جذبات تک پہنچنا اور اس کو اس راستے پہ لگانا۔ امام جب تیسرے دن آئے اور آنے کے بعد اپنے جملے بدلے، کہا تم اسے معاف کر دو۔ اس نے جواب تو دے دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا، مگر امام نے کہا مگر اس لیے تم معاف کر دو۔ کس لیے؟ اللہ کس لیے؟ اس لیے معاف کر دو کہ اس نے فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں مہینہ وہ ادھر سے گزرا تھا، تو جس سواری پہ جا رہا تھا خالی میرے احترام میں سواری سے اتر گیا تھا۔ غور کیجیے گا، خالی میرے احترام میں، آپ نے دن بتائے، تاریخ بتائے، مہینہ بتایا کہ وہ ادھر سے گزرا تھا، تو وہ صرف میرے احترام اور میری عزت میں وہ سواری سے اتر گیا تھا۔ امام نے اتنا ہی نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اور خالی اترا ہی نہیں، اور چلتا رہا پیدل، سواری کے ساتھ ساتھ وہ پیدل چلتا رہا ہے، اور اتنی دور تک پیدل چلتا رہا جتنی دور تک میرا یہ مینارہ دکھائی دیتا رہا۔ سامنے سے گزرنا اور پھر دیکھنا جب تک مینارہ دکھائی دیتا رہا، اتنی دور تک میری عزت اور میرے احترام میں وہ چلتا رہا، لہذا تم اسے میری خاطر سے معاف کر دو، اسے میری خاطر سے معاف کر دو۔ واقعات نہیں ہے، تڑپ کو اٹھ گیا، اب مسئلہ اپنا نہیں ہے، اب مسئلہ امام کا، لہذا امام نے معاف کر دیا، واقعہ ختم۔ آپ ذرا سا سوچیں، آپ ذرا سا فکر کریں، آپ ذرا سا غور کریں۔ امام ہم سمجھتے ہیں قبر میں ہے، وہ کیا جانے
نہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ ایک بات توجہ چاہوں گا، دیکھتے ہیں۔ میں نہ جانے کہاں سے اپنا کام چھوڑ کر کے اپنی نیند کو پوری نہ کیے ہوئے، نہ کن مسائل سے میں یہاں آیا ہوں، توجہ چاہوں گا، اس میں غور کیجیے گا، میں یہاں آیا ہوں خالی اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے ہے، میں کس کے لیے آیا ہوں؟ خالی اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے ہے، اپنے احساسات کو ٹٹولنا چاہیے ہے، اپنے جذبات کو ٹٹولنا چاہیے ہے، اپنے محبت کو آزمانا چاہیے، میں کیوں اور کس کے لیے آیا ہوں۔ اگر واقعاً احترام ان کا ہے، عزت ان کی ہے، تو اگر اتنے بڑے دشمن کو جو اپنے ظاہر کو تکلیف پہنچائے مگر امام اتنی عزت کا بدلہ اسے دے سکتے ہیں، اتنی عزت کا اور احترام کا بدلہ اسے دے سکتے ہیں، تو ہم خطا کار، ہم گنہگار، ہم سے خطائیں اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر سچے جذبات کے ساتھ میں آئیں تو امام صرف وسیلہ ہی نہیں ہے، وسیلے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ خود اختیار بھی رکھتے ہیں، خود اپنی جگہ اختیار بھی رکھتے ہیں کہ اگر اتنی عزت اور احترام بھی کیا ہے تو اس احترام اور اس عزت کے نتیجے میں اس کے ماضی کے گناہ کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ چلو آپ پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس واقعے کے آخری حصے میں اتنا جب واپس ہونے لگا وہ ظاہر، پھر اتفاق یہی ہے کہ وہی ملا، تو اسے یاد تھا اور اس نے یہ بات کہی کہ شکایت کی۔ جی ہم نے شکایت کی۔ ہوا کیا؟ دن، تاریخ، مہینے کے ساتھ بتا دیا کہ میرے مولا نے یہ کہا ہے کہ تم نے فلاں دن تاریخ میں ایسا کیا تھا۔ اب اس سے بڑی دلیل تو کوئی نہیں چاہیے تھا نا اس کے لیے کہ میرے اپنے آقا سے بات ہوئی ہے، نہیں بات ہوئی ہے۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو کر تائید کہ ہاں، نظریات بدل جاتے ہیں۔ یعنی میں کہوں کہ امام قلوب جو صلبوں میں نسلوں کو پڑھ لیا کرتا ہے، وہ بھلا خیالات میں آنے والے لوگوں کے حالات کو کیوں نہیں پڑھ لے گا کہ کون سا ذریعہ بنے گا جس راستے سے وہ میرے راستے پہ آ سکتا ہے۔ یہ دعوت فکر ہوتی، اپنے ظاہر کے ذریعے سے واقعات کو بیان کروا دیا، اور جب فکر کرنے لگے تو آدمی راستے پہ بھی آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزوں، صرف اس واقعے سے اتنی ہی بات پہنچانی تھی کہ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ ذکر، یہ ذاکری، یہ ساری چیزیں، یہ آنا، یہ جانا، میں نے گزشتہ سال ایک رخ سے گفتگو کی تھی، اس کو بالکل نہیں پڑھوں گا، خالی کہوں گا کہ یاد رکھیں کہ مجلس کا بھی، ان چیزوں کے بھی کچھ آداب ہیں، آداب ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ہر چیز کے آداب اور اصول اور تہذیب کا خیال رکھتے ہیں کہ میں کسی کے لیے جا رہا ہوں تو کس عہدے پہ ہے، تو اس اعتبار سے کہ ان کے ہاں وقت کا خیال کرنا ہوگا، اس طرح سے جانا چاہیے ہے۔ مثلا مذہب و ملت کا مسئلہ ہے تو ان کے ہاں بھائی اس طرح سے ہوتا ہے، وہ ہمارے مذہب کا تو نہیں مگر ان کے ہاں ایسا، تو اس کا خیال کر کے جانا۔ ہمارے یہاں کوئی آئے گا تو کہ بھائی یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، اس کا خیال کر کے آئے گا۔ ہر جگہ کوئی تہذیب ہوتی ہے، تہذیب کا خیال کیا جاتا ہے۔ میں تو پوچھوں کہ بارگاہ حسینی میں آنے کے لیے جہاں آنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم ہی نہیں ہیں بلکہ جس کے تذکرے میں جا رہے ہیں اس کا خاندان بھی یہی ہے، اس کی مادر گرامی بھی یہی ہیں، ان کے پدر بزرگوار بھی یہی ہیں، یہاں نوری وجود بھی پائے جاتے ہیں، تو کبھی ہم نے آنے کے آداب کو سوچا یا کبھی اس طرح کے احساسات ہوئے؟ میں نے ایک دو گزارشات کی تھی، ان میں سے ایک بات کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں تک کو یہ تہذیب پہنچائیں کہ اس پاک لوگوں کے تذکرے میں آنے کے لیے طہارت کے ساتھ آئیں، ان پاک لوگوں کے تذکرے میں آنے کے لیے طہارت کے ساتھ میں آئیں، یعنی باوضو آئیں۔ انسان جب باوضو آئے گا تو وہ کپڑوں کا بھی خیال کر کے آئے گا۔ میں ایک احساس کا اور جذبات کو چھونے کے لیے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جن کے خون کے نتیجے میں نماز بچی ہے، اس نماز تک پہنچنے کے لیے اتنے آداب کا خیال کریں تو کیا اس کے بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آداب نہیں ہونے چاہیے؟ اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے آداب نہیں ہونے چاہیے؟ اللہ اس کا خیال رکھتا ہے، پروردگار عالم ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے
کہ اگر وہ اپنے گھر میں بلائے اور طواف کا حکم دے تو جس اسماعیل و ہاجرہ نے اس کے گھر کی حفاظت کی تھی وہیں دفن کر دیا گیا. جب وہیں دفن کر دیا گیا تو طواف مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے قبر کو بھی طواف میں نہ لیا جائے. پھر بات غور کیجیے عزیزیں، وہ ہجر اسماعیل جو ہے وہاں انہی ماں اور بیٹے کی قبر ہے. اگر اس ہجر اسماعیل سے آدمی طواف اس کو نہ، حتیٰ کہ اتنی باریکی بات، باریک ترین بات بھی ہے کہ وہ ہجر اسماعیل جو یو کی شکل میں بنی ہوئی ہے، اگر وہاں قریب سے طواف کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی اس کے اوپر رکھ دیں تو طواف مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ نے طواف نہیں کیا. آپ کے ہاتھ کو اس دیوار سے جو ہے الگ ہونا چاہیے. آپ کے جسم کے اس حصے نے اس پر ہاتھ رکھ دیا تو گویا کہ یہ حصہ طواف میں شامل نہیں ہوا. آپ اس شوط کو یا اس چکر کو پھر سے کریں گے، پھر سے کریں گے. آپ ذرا سوچیں، ہم اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے گئے ہیں. سوچی اس حد تک کہ جن لوگوں نے اللہ کے گھر کی خالی حفاظت کی وہاں رہے ہیں، اللہ ان کے احسان کو ماننے والوں کو چاہتا ہے کہ یاد رکھیں کہ میرے گھر کا طواف کرنے آ رہے ہیں مگر انہیں بھی نہ بھولیں. صرف وہاں زندگی گزاری ہے، صرف زندگی گزاری ہے تو یہ مرتبہ ملا ہے جس نے خون دے کر کے پورے حج کو بچا لیا ہو، اسلام کو بچا لیا ہو، کہ یہ طواف باقی بھی نہیں رہ جاتا اگر خون حسین نہ ہوتا، اگر یہ کربلا نہ ہوتی، یہ کچھ نہ ہوتا تو کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا تو کیا اس کی بارگاہ میں، اس کے حضور میں آنے کے لیے ہمیں آداب کا خیال نہیں کرنا چاہیے؟ کسی چیز کو واجب نہ کرنا، یہ بھی یقین کیجیے، میں ایک بات کہنا چاہوں، کسی چیز کو واجب نہ کرنا یہ خود امتحان ہے کہ دیکھیں تو ہم نے واجب نہیں کیا ہے مگر یہ خود اپنے لیے کیسا اس کو سمجھتا ہے، کیسا اس کی، یہ انسان کے لیے امتحان ہے. اور اسی امتحان کے عوض میں وہ اس کے جزا بھی زیادہ دیتا ہے. جائے انسان حج کرنے کے لیے، جو اگر حج واجب ہو گیا تو واجب ہے، جائے گا، اس کا ایک محدود ثواب ہے. لیکن زیارت حسین کو واجب قرار نہیں دیا ہے. اگر کوئی زیارت کے لیے جائے تو کوئی معصوم سے پوچھے کہ اس کا ثواب کیا ہے تو معصوم کہیں کہ 20 ایسے حج کا، خالی حج نہیں، یاد رکھیے گا، 20 ایسے حج کا ثواب ہے جو حج اللہ کے نزدیک قبول کیا ہوا ہے. ہر حج قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن اگر وہاں جائے تو امام نے کہا کہ 20 حج، تو اس نے حیرت سے پوچھا 20 کا نہیں 100 حج، کہا 100، کہا 1000 حج. اللہ اکبر، رضا نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زیارت امام حسین کو چاہے تو اللہ اس کو بھی محشر تک میں بھی چھپانا نہیں چاہتا ہے، بلکہ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جو زیارت حسین کر کے مرا ہے تو محشر میں اس کی پیشانی پر ایک نورانی مہر لگی ہوگی جو ہر آدمی پڑھتا جائے گا، ھذا زائر قبر الحسین. یہ قبر حسین کا زائر ہے، یہ قبر حسین کا زائر ہے، یہ قبر حسین کا زائر ہے. تو یہ ثواب مستحب قرار دیا ہے. ذرا ہم تو سوچیں کہ اس مستحب کو اللہ مستحب قرار دے کر کے بھی امتحان لیتا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس اہمیت کے اعتبار سے. لہذا ان واقعات کو آدمی بیان کرے، لوگوں کو دعوت فکر دینے کے لیے، لوگوں کو سوچنے کے لیے، لوگوں کو اس منزل تک پہنچنے کے لیے، لوگوں خود اپنے کو پہچاننے کے لیے، اپنے کو جاننے کے لیے، اپنے کو جاننے کے لیے. جب آدمی اپنے کو پہچانتا ہے، اپنے کو جان لے گا کہ ہم کہاں ہیں، تو اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اس کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے کہ ہم نے وہ کسی کو بتانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں. میں ابھی ایک مجلس پڑھ رہا تھا تو وہاں اس حدیث کو دہرا دوں
کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ ابھی سپہر میں پڑھا تھا پھر مجھے یاد آ گئی ہے تو اس سے مناسبت رکھتے لحاظ میں پڑھ دوں کہ آپ نے فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى منزلته عند اللہ فلينظر الى منزلۃ اللہ عنده، جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری حیثیت جو ہے اللہ کے نزدیک کیا ہے، میری منزلت اللہ کے نزدیک کیا ہے، میرا وقار اللہ کے نزدیک کیا ہے، تو اسے خود اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ خود میرے نزدیک اللہ کی حیثیت کیا ہے۔ جیسی حیثیت، جو وقار، جو منزلت اللہ کی تمہارے نزدیک ہوگی، اسی اعتبار سے اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت ہوگی۔ اور وہ بات بھی کہہ دوں کہ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین میں سے، بلکہ یوں کہوں کہ بنت پیغمبر اگر خالی کہہ دیں کہ بچوں تمہارا کپڑا درزی کے پاس ہے، دیا نہیں ہے، دیا نہیں ہے، اور رضوان جنت کپڑے لے کر کے آ جائیں، یہ بتانا چاہتا ہے معبود بھی کہ جن کے نزدیک میری حیثیت ہوتی ہے، میرے نزدیک بھی ان کی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ بول دیں گے کر میں دوں گا، یہ بول دیں گے کر میں دوں گا، لیکن حیثیت ہونی چاہیے، عزت اور احترام۔ اور یہ تو معصوم کی بات ہے، توجہ چاہوں گی، یہ تو معصوم کی بات، یہ بات میں نے نہیں کہی تھی، یہاں کہہ رہا ہوں، یہ تو معصومہ کی بات ہے، حیرت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ خالی بہلول دانا سے وقت کا بادشاہ پوچھ لے، بہلول دانا سے وقت کا بادشاہ پوچھ لے کہ کیا بنا رہے ہو، جنت میں گھر بنا رہا ہوں، لیکن چونکہ اللہ کی عزت اس کے دل میں ہے، اس کی زبان سے نکل جائے تو جنت میں گھر بن جائے کرتا۔ تو سوچیں خود معصوم اگر کچھ کہہ دیں گے تو کیا نہیں ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے ہمیں بھی جو کریں تو اگر دل سے کر رہے ہیں تو جن کے لیے کر رہے ہیں مطمئن ہونا چاہیے کہ اگر اسی اعتبار سے ہماری محبت ہے تو یقین جانیے اس کے نزدیک بھی ہماری اتنی ہی حیثیت ہے، اتنی ہی عزت۔ ربطے مصائب کے بغیر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر جون اپنے سر کو کربلا میں، جون اپنے سر کو گھبرا کر کے زانوئے حسین سے ہٹانے لگیں تو امام حسین اٹھا کے رکھتے ہیں، اسے اٹھا کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ جون تو یہ سمجھتا ہے میں غلام، اور یہ کہاں آقا کا سر، یہ کہاں حسین کا زانو، کہاں حسین کا زانو، اور کہاں یہ میری جگہ نہیں ہے، یہ میری جگہ نہیں ہے۔ وہ اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے، مگر حسین اس کی محبت کی قیمت کو بھی جانتے ہیں، محبت کی قیمت کو جانتے ہیں۔ ان کے نزدیک اب وہی جگہ ملے گی جہاں اپنے جوان علی اکبر کا سر لیں گے، جہاں اپنے بھائی عباس کا سر لیں گے، وہی جون کا بھی سر آئے گا۔ بتانا چاہتے ہیں جس کے دل میں ہم جتنے عظیم ہوں گے وہی ہمارے نزدیک بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اتنا ہی عظیم ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے انسان خود اپنے اس محبت کو اپنے اعتبار سے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں بس اس کے دل میں اس کے لیے ہمیں اچھا ہونا چاہیے ہے۔ وہ جانتے ہیں ہم سے زیادہ، ہم کو جتنا ہم اپنے کو جانتے ہیں ہم سے زیادہ وہ خود کو جانتے ہیں۔ کل کی بات کو یہیں تھوڑی سی ذکر کروں، چونکہ وہ موضوع بہت خشک ہے، اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں تھوڑا سا، لیکن میرے سامنے جو میرے سننے کے لیے آتے ہیں اور مجھے محسوس ہوتا رہتا ہے کہ مجھے سن رہے ہیں، تو میں گفتگو کرتے کرتے بھی ان کی بات تک پہنچاتا ہوں۔ غور کیجیے گا عزیزوں، میں نے یہ بات کہی کہ کبھی انسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو میں کہتا ہے مگر وہ میں ہوتا نہیں ہے۔ 3 موضوع جو ہیں قرآن میں بڑی اہمیت کے ساتھ میں آئے ہیں، بس سن لیجیے گا۔ ایک ہے خود یابی، اپنے کو پا لینا، ایک موضوع، اپنے کو پانا ایک موضوع قرآن نے کہا۔ دوسرا ہے خود فراموشی، یہ آدمی اپنے کو خود بھول گیا، جانتے ہی نہیں ہے۔ اور ایک اہم ترین چیز ہے خود زیانی،
اپنے کو نقصان پہنچانا، یہ اہم ترین بات ہے کہ انسان اپنے کو نقصان پہنچا رہا، خود اپنے کو نقصان پہنچا رہا۔ یہ وہی مرحلہ جو میں نے کل بات کہی تھی، یہی سے گفتگو کروں کہ اپنے کو نقصان آدمی کب پہنچاتا ہے؟ جب وہ خود جو خود ہے اس کو نہیں جانتا اور جو نا خود ہے اسے خود کہتا ہے۔ وہ خود نہیں ہے مگر خود اس کو کہتا ہے، وہ خود نہیں ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ جیسے آدمی کہے میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں مزدور ہوں، میں فلاں ہوں، وہ نہیں ہے، وہ خود نہیں ہے، وہ اصلاً خود نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر اس کا علم ہے، اس کا ہنر ہے، مزدوری اس کا کام ہے، وہ خود نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے مگر وہ خود نہیں ہے۔ لیکن جب وہ یقین کر لیتا ہے کہ میں یہی ہوں تو وہ جتنی محنت کر رہا ہوتا ہے وہ اسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جتنی محنت کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کے لیے محنت کر رہا ہے، وہ انجینئر کے لیے محنت کر رہا ہے، وہ طالب علم کے لیے محنت کر رہا ہے، یا فلاں جو اپنے کو بتا دیا میں خطیب ہوں، خطابت کے لیے محنت کر رہا ہے، عالم اپنے کو کہہ دیا اس کے لیے محنت کر رہا ہے۔ بلکہ اس ناخود کو خود کے لیے کام میں لانے کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اس سے میں اپنے کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میں اسی ڈاکٹری سے اپنے کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میں اسی انجینئرنگ سے اپنے کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ یعنی کبھی اس فن سے کسی بندے خدا کے لیے خدا کی خاطر کام کر دینا اس ناخودی سے خود کو فائدہ پہنچانا ہے، اس ناخودی سے خود کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ اور اگر خالق نے کہ میرا پیشہ ہے، یہ میرا پیشہ ہے، تو پھر پیشے ہی کے لیے کرتا رہے گا۔ میرا پیشہ ہے، میں اس کی چیز کروں گا، کرتا رہوں گا۔ یہ آدمی کہیں نہیں کہا کہ اس کے ذریعے سے آدمی، یہ دنیا ہے، دنیا کے ذریعے سے آخرت کمائی جاتی ہے، آخرت کمائی جاتی ہے۔ اور یقین جانیے اس کے ذریعے سے جب کوئی بندے خدا کسی بندے خدا کے لیے کام کرنے لگتا ہے تو خود خدا اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیا کرتا ہے، یقین سے پھر خدا اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ میں خالی اتنی بات کہتا ہوں، اور کل بھی ایک اشارتاً بات کہی کہ آدمی زیادہ کما لے، زیادہ اس کے پاس ہو جائے، وہ اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ وہ بڑا ہے۔ لیکن یہ نہیں، ایک ہوتا ہے بڑا ہونا اور ایک ہوتا ہے بڑک پن۔ ہو سکتا ہے کہ پیسے کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے مگر اپنے وجود اور حیثیت اور اللہ کے بندہ ہونے کی بنیاد پر بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ بڑا ہو جانے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، بڑکپن پہ فخر ہونا چاہیے۔ بڑا مر جاتا ہے مگر بزرگی زندہ رکھتی ہے، بزرگی انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ کیوں نہیں یہ آدمی ان باتوں کی طرف بھی سوچتا ہے؟ میں معمولاً یہی بات کہتا ہوں عزیزان گرامی کہ یہ نام حسین پر انسان آتا ہے تو آئے اس لیے کہ میں حسین کو مانتا ہوں حسینی بننے کے لیے، حسینی بننے کے لیے، کہ حسین کا ماننے والا حسینی کیسا ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے۔ یقین کیجئے کہ جب انسان جو ہے علوی حسینی یا امام کا ماننے والا ہو جاتا ہے تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ میری بزرگی، میرا بڑا ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے، ابو ذر غفاری نکال دیا جاتا ہے، شہر سے دور کر دیا جاتا ہے، وہ کہیں چلے جاتے ہیں مگر وہ یہ جانتے ہیں کہ کسی جگہ دور کرنے سے میں دور نہیں ہوا، جتنا قریب میں علی سے تھا اس سے زیادہ قریب ہو گیا۔ اگر اس پر آدمی باقی رہے تو قریب اور ہو جاتا ہے۔ اپنی محبت کو تو سمجھے، خالی محبت کو سمجھے ایک مرتبہ، ہم قریب ہیں اور دولت وہی ہے، حقیقت میں دولت وہی ہے۔ کل میں نے واقعے کے ساتھ ساتھ میں بیان کیا تھا کہ دولت حقیقت میں وہی ہے، دنیا کی دولت نہیں۔ اگر محبت اہل بیت کی کسی کو دولت مل گئی ہے تو ایک حدیث کو پہلے سال بھی دوسرے سال بھی دہرایا تھا اور ایک مرتبہ پھر دہراتا، اس لیے میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو ایک قلب میں حیثیت، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جہاں چھٹے امام نے فرمایا، ہاں فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے۔
یعنی اللہ کی طرف کہیں کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ اللہ نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو اس کو دنیا کی دولت بہت دے دی ہو، مگر یہ کہا کہ دولت محبت حسینی مل جائے تو یہ علامت ہے کہ اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے، بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، نیکی کا ارادہ کر لیا ہے۔ خدا کی قسم یہ محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے، دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں انسان کو بلند کیا کرتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، آپ فرزدق کے حالات کو پڑھیے گا، واقعات کو پڑھیے گا۔ جناب فرزدق نے امام کے 8ویں امام کے حضور میں جب آپ نے قصیدہ پڑھا تھا تو امام نے اس کے لیے 50,000 دینار دیے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرزدق رونے لگے، مولا میں نے پیسے کے لیے نہیں پڑھا ہے، میں پیسے کے لیے نہیں، ہم ہوں تو ہم تو کہیں تبرک ہے امام سے مل رہا ہے، کرنے آقا میں نے اس کے لیے نہیں۔ وہ اپنے نفس کو پہچانا، اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اپنے نفس کی طرف، آقا میں نے اس کے لیے نہیں پڑھا۔ امام مسکرائے، جس کے لیے پڑھا ہے وہ یہ اس کا بدل نہیں ہے، یہ اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت ملے گی، یہ میری خوشی ہے، یہ میری خوشی ہے۔ جب امام نے کہا میری خوشی ہے تو آپ نے اسے قبول کیا، لیکن تقاضا کیا، توجہ چاہوں گا، تقاضا کیا کہ آقا اگر ہو سکے تو آپ اپنے جسم کا اترا ہوا کوئی کپڑا دے دیجیے۔ آپ جو ہے اپنے جسم کا اترا ہوا کوئی کپڑا دے دیجیے جس کو آپ نے استعمال کیا، میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میں اسے قبر میں لے کے جانا چاہتا ہوں، میں اسے کفن کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے منع نہیں کیا، قسم ہے پروردگار عالم کی، منع نہیں کیا اور دیا، اور آپ نے دیا۔ حالات فرزدق کو آپ پڑھ لیجئے، فرزدق کو نہ جانے کتنی جگہوں پر پریشانیوں سے امام کے جسم کے اترے ہوئے کپڑے نے بچایا ہے۔ حتیٰ کہ آخر میں لکھا ہے کہ دور میں قافلے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، سب کا لباس جو ہے اور سارے سامان جو ہے لے لیے ہیں، اور انہی میں سے کسی ایک نے فرزدق کا ایک شعر پڑھا، فرزدق نے سنا اور سن کر کے کہا کہ تم کو پتا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ کہنے بے اچھا ہے، مولا کے لیے اچھا ہے، میں نے پڑھ دیا۔ کہا میں نے کہا، سب متوجہ ہو گئے، یہ شاعر ہے جس نے یہ شعر کہا ہے امام کے لیے۔ فرزدق کو فکر کس چیز کی ہے کہ شاید اسی بہانے فکر فوراً توجہ فکر آتی ہے، تو ٹھیک ہے پہچانا، اب وہ اس کی عزت و احترام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خالی وہ کپڑا دے دو۔ ان کے ساتھ میں امام کے جسم کا اترا ہوا کپڑا تھا، کہ مجھے وہ واپس کر دو۔ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ اور دولت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے جو امام نے دیا ہے، جس کو میں نے مقصد کے لیے مانگا ہے، مقصد کے لیے میں نے مانگا ہے، کہ مجھے وہ کپڑے دے دو۔ تو ان سب کو جب یہ پتا چلا کہ ان کے جسم کا اترا ہوا یہ کپڑا ہے تو روایت میں کہ 20,000 دینار کے لیے فوراً دیا کہ اچھا یہ تم لے لو پیسے، اسے ہمیں دے دو۔ یعنی کہنے مقصد ہے کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی انسان امام کے جسم کے اترے ہوئے کپڑے کو اپنی بخشش کا سہارا مانگتا ہے۔ یعنی اس جگہ سے آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر پیسے بہتر ہے، مگر فرزدق نے کہا نہیں میں یہ نہیں دے سکتا، واپس ملا، اور صرف واپس ہی نہیں ملا بلکہ سب نے جتنے تھے سب نے لوٹے ہوئے سامان کو واپس کر دیا۔ اس پر لکھنے والا لکھتا ہے کہ یہ ہے اس جسم کے برکت کہ اول جتنے گنہگار تھے وہ بھی توبہ کرتے ہیں اور جتنے لٹ گئے تھے ان کو سامان بھی واپس کروا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چونکہ واقعات ہی میرا موضوع، اس لیے میں نے زیادہ تر آج واقعات پڑھے ہیں، اگرچہ کربلا سے متعلق میرا موضوع ہے مگر وہ پڑھوں گا، ابھی بہت دن باقی اس میں ذکر کرتا رہوں گا۔ ہمارے مطالعے کم ہیں، واقعات بہت ہیں، مطالعہ کم ہے ہمارا، لیکن اس کو
یقین کیجئے کہ ہمیں اس چیزوں کو بیان کرنا چاہیے فکر کے لیے، سوچنے کے لیے، مگر یہ سارے پہلو ہیں احساسات کو چھونے کے لیے، احساسات تک پہنچانے کے لیے۔ سطح بہت ساری جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں احساس کے ساتھ ساتھ استدلال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کے عقل کے اعتبار سے بھی، ہر جگہ وہ جذبات نہیں پائے جائیں گے۔ ہم امام کے ماننے والے کو اگر اس کی محبت پر زمانے کے بھول کے گرد و غبار پڑ گئے ہوں تو جذبات سے کام لیا جاتا ہے، اور جس نے کبھی محبت اہل بیت کے مزے کو چکھا ہی نہ ہو اس کے ہاں عقل کی ضرورت ہوتی ہے، فکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سوچنے لگے اور اس جگہ پر آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کل میں نے واقعات کربلا سے متعلق بیعت کے موضوع کو اختیار رکھا تھا کہ یہ بھی واقعات کا ایک حصہ ہے۔ آج تھوڑا سا تذکرہ کروں گا، اگرچہ میں نے اس میں بھی جو میں اور انا اور میں 2-3 چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اس کو بھی، چونکہ تھوڑا سا دور ہو جاؤں گا اس لیے، مگر میں پورا کروں گا انشاءاللہ اس کو۔ دوسری چیز ہے واقعات میں ہجرت، توجہ چاہوں گا، اور یہ میں جانتا ہوں میں گھڑی دیکھ رہا ہوں میں پورا نہیں کر پاؤں گا، لیکن ہجرت واقعات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ہجرت وطن کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانا، چلے جانا، وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آدمی اپنے رزق کے لیے بھی جا رہا وہ بھی ہجرت ہے، اور اس کا بھی ثواب ہے، نہیں کہہ سکتا کہ آدمی کا ثواب نہیں ہے، اس کو کر رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز آدمی کام کر رہا ہو اس طرح کا، ایک کاش کہ وہ یہ جانے کہ یہ میری زندگی کا خالی ایک کام نہیں ہے۔ مذہب اور اسلام ہر رخ سے گفتگو کرتا اور خالی گفتگو ہی نہیں کرتا ہے، وہ اسے اطمینان دلانا چاہتا ہے کہ تم یہ جو کام کر رہا ہو اللہ کی راہ میں کر رہے ہو، ہے بالکل سامنے کا کام، مگر وہ مذہب بتانا نہیں اللہ کی راہ میں کر رہے ہو۔ جہاں مذہب نے یہ بات کہی ہے کہ وطن کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہوتا ہے، تو اب اگر کوئی شخص جو ہے ہجرت کر رہا ہے اپنی بہتر زندگی کے لیے، تو کیا یہ موطن نہیں ہو سکتا؟ تو اسی جگہ فرمایا کہ کسی کے لیے وہ بہترین جگہ ہے، قابل محبت جگہ ہے جو جگہ اس کے بوجھ کو برداشت کر لے، جو جگہ اس کے بوجھ کو برداشت کر لے وہ بہترین جگہ ہوتی ہے۔ میں کہیں تھا، کسی شہر میں تھا، کسی ملک میں تھا، وہ میرا وطن تھا، مگر میرا بوجھ وہ جگہ نہیں برداشت کر پا رہے تھے، وہاں ہم غربت کی حالت میں تھے، وہاں مثلا میرے زندگی کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھیں، ہم نے راستہ نکالا اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، دوسری جگہ آ گئے، خوشحال ہو گئے، اس سے بہتر ہے یہ جگہ۔ معصوم نے کہا ہے، اور جب آدمی اس کو سوچے گا تو سمجھے گا یہ بھی میری ایک ہجرت ہے۔ ہجرت خالی معصومین کے دور کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہجرت ہے۔ آدمی کسب معاش کے لیے بھی اگر ہجرت کر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میری مجبوری ہے، یہ سوچے میں اللہ کی راہ میں عبادت کرتا ہوا گزر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ مجلسوں کا موضوع ہے تاکہ یہ آدمی جانے کہ یہ سارا کام میری زندگی سے متعلق اور مذہب سے میں دور نہیں ہوں۔ لیکن نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی جو اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو۔ تو یہ ہجرت ہے ایک جہاد کے لیے، جو اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے کے لیے نکل رہا ہے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے نکل رہا ہے، یہ ایک جہاد ہے۔ اور سب سے اہم تر جہاد جسمانی، ایک ہجرت جسمانی ہوتی ہے اور ایک معنوی ہجرت ہوتی ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ جسم کے ساتھ ہجرت کرنا وہ ہر روز ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی برائی چھوڑ کے خیر کی طرف جا رہا ہے یہ معنوی ہجرت ہے، ایک گناہ کو چھوڑ کر کے اچھائی کی طرف جا رہا۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ایک پروگرام ٹی وی کا دیکھ رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے، چھوڑ کر کے ہم مجلس حسین کی طرف آنے لگے، ہجرت ہے، یہ ہجرت ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ کسی پروگرام کو نہیں چھوڑ پاتے، نہیں چلیے کل کر لیں گے، کل چلے جائیں گے، اس کا مطلب اس کے مقدر سے ایک ہجرت کا ثواب رہ گیا، کہ مقدر سے کہ ہجرت کا ثواب ختم ہو گیا۔ یہ ہجرت ہے خدا کی قسم کہ آدمی اس کو چھوڑ کر کے ادھر آ رہا ہے، وہ برائی سے خیر کی طرف، برائی سے اچھائی کی طرف وہ ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ تو یہ انسان کو ان ہجرتوں کی طرف، البتہ ان ہجرتوں میں
کچھ بہرحال ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک موضوع ہے وہ آج نہیں پورا ہو پائے گا، لیکن بتا دوں کہ اس طرح کی ہجرتوں میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، اور چونکہ واقعے میں موجود ہے سرکار سید الشہداء کے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، مگر تفصیل کل بیان کروں گا۔ وہ یہ کہ جب انسان کسی ہجرت میں نکلتا ہے تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، کن چیزوں سے آدمی گھبرا جاتا ہے، کچھ چیزوں سے آدمی گھبرا جاتا ہے، اور گھبرا کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہجرت کو اور اپنے اس چلنے کو اور اپنے اس سفر کو جو ہے ختم کر دے اور واپس آ جائے۔ اور اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، کتنی حیثیت ہو سکتی ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں جانیں۔ اس کو قرآن نے تطیر کہا ہے، تطیر کہا ہے۔ ہم فعال کہتے ہیں، میں اس موضوع کل پڑھوں گا، یہ ہماری زندگی سے بہت قریب، ہم فعال بولتے ہیں، قرآن میں کہیں فعال وال نہیں آیا، حدیث میں آیا ہے۔ ہم ایک اچھی فعال یا بری فعال کہتے ہیں۔ ذرا سا فعال دیکھ لیجئے، مجھ مولوی صاحب بات کوئی صاحب ذرا میری فعال، اول تو دیکھنا بھی نہیں کہتے ہیں، نکالنا کہتے ہیں، جیسا کوئی پیٹی ہوتی ہے اس میں سے نکالنا ہو مثلا۔ فعال اگر اچھی نہیں کہتے بھائی بے بری فعال ہے۔ فعال ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، تفصیل کل بیان کروں گا۔ فعال بری نہیں ہوتی، وہ ہم نے لفظ استعمال کر لیا ہے۔ فعال کہا تو فعال یعنی بری چیز ہے، یہ طے کیجیے، بری چیز نہیں ہے، اس میں اچھائی ہے۔ جس کو برا کہتے ہیں فعال کے جو مقابلے میں ہے وہ ہے تطیر۔ ایک ہے تفاعل، ایک ہے تطیر۔ تفاعل ہمیشہ یعنی فعال ہمیشہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، میں جانتا ہوں مجلسوں کا یہ موضوع نہیں ہے مگر آپ سن رہے ہیں، میں نے کئی جگہوں پہ یہ بات کہہ کے چھوڑ بھی دیے، ذرا کیا آپ جا کر کے ان چیزوں کو تحقیق کیجیے۔ گزشتہ سال میں نے ایک بات کہی تھی اور واقعے پر بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں عقائد میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے بچے جانتے بھی نہیں ہیں، مثلا جیسے رجعت ہے، تھوڑا بہت جانتے ہیں، بدا ہے، اصلا نہیں جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ یہ شیعہ عقائد میں سے اہم ترین مخصوص ہے، شیعہ عقائد میں سے، ہمارے جوانوں کو پتہ نہیں ہے مثلا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم مجلسیں کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لیکن میرے اندر کمی ہے کہ میں نے بیان نہیں کیا، میرے اندر کمی ہے کہ میں اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں اور میں لوگوں کو تعریف کے لیے ان کو مجبور کروں، لہذا میں نے ان کے قریب سے بات نہیں کی، میں نے ان کی ضرورت کو نہیں بتایا، میں نے ان کو مذہب کو نہیں سکھایا، میں صرف یہی چاہتا رہا کہ لوگ میری تعریف کریں، میں پھولتا جاؤں کہ لوگ کہیں کیا خطیب ہے، کیا پڑھنے والا ہے، کتنے نعرے لگوا دیجئے، کتنی تعریف ہو گئی، کتنی جب آواز گونج گئی ہیں۔ عزیزوں میں کب یہی کہتا ہوں کہ جب میں اپنے کو خطیب سمجھوں گا نا تو میں خطیب کو فائدہ پہنچاؤں گا، اپنے کو نہیں۔ میں اپنے کو فائدہ پہنچاؤں، وہ جس کو میں نے نا خود کو خود کہہ دیا ہے اس کے فائدے کے لیے میں بات کروں گا، اس کے فائدے کے لیے کہ خطیب بڑا ہو گیا، میں نہیں بڑا ہوا، خطیب بڑا ہو گیا، بولنے والا بڑا ہو گیا۔ آئیے اپنے کو دھوکہ دینا ہے، دوسروں کو بھی دھوکہ دینا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو جاننے کے لیے عزیزان گرامی یہ سفر حسین میں اور واقع حسین میں آیا ہے۔ انشاءاللہ کل میں ایک گھنٹے میں پڑھ چکا، مگر آج میں تذکرہ کرنا چاہوں گا عزیزوں کہ اگر ہم ان واقعات کو پڑھیں، ان واقعات کے ساتھ ساتھ ہم جانیں، کربلا کو پڑھیں، ہمیشہ اپنے سینے میں رکھیں، ہمیشہ ہم مطالعہ کرتے رہیں۔ خالی دیکھنے آدمی ایک مرتبہ اپنے ذہن کے سنتے ہیں اتنا کم سے کم اس کو پڑھا کریں، جب ہم آرام کے لیے بستر پر بھی جایا کریں تب بھی پڑھا کریں۔ رشتے ہمارے ان سارے چیزوں سے، قسم ہے پروردگار عالم کی، رشتوں میں حلاوت بھی پیدا ہوگی اور جہاں مصیبت آئی ہے اس پر رونا بھی آئے گا، اور جب کبھی کوئی مصیبت آئے گی تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یاد آئے گا، یہ یاد آئے گا کہ اگر کسی بھی مظلوم پہ رونا آ جائے، کسی بھی مصیبت دیدہ پر جو ہے رونا آ جائے تو ہماری مصیبت کو یاد کر لینا، ہماری مصیبت کو صبر کرنا آ جائے گا، خدا کی قسم صبر کرنا آ جائے گا۔ جب بھی کسی مشکل میں پڑے آدمی، کسی مصیبت میں پڑ جائے تو ان کی مصیبت کو یاد کر کے اس سے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے۔ میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا اور اس مرتبہ بھی کہہ رہا ہوں، 2-3 جملے کہوں گا عزیزوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ دل سے سوچیں گے ہے ہی مصیبت حسین، یقین جنہیں مصیبت حسین ہے ہی ایسی کہ خالی آدمی دل سے سوچے تو کلمات دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی کا دل روتا ہے۔
دل روتا ہے۔ میں نے گزشتہ سال 2-3 جملے کہے تھے، کہنا چاہوں گا عزیزو، مصائب بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ نے جن لوگوں کو بہنیں دی ہیں، بھائی بہن ہیں، وہ بھائی بہن کے محبت کو جانتے ہیں، اور اللہ اس محبت کو، بہت پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے بھائی بہن کا، بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن پہ مصیبت آ جائے، کسی بھائی کے سامنے، اور وہ بہن چھوٹی ہو، اور کہیں ایسی مصیبت آ جائے کہ بھائی کے سامنے کوئی بہن کو تماچے مار دے۔ اللہ نہ کرے، جوان برداشت نہیں کر سکتا، جوان برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ بھی 4 سال کی بہن ہو اور 25 سال کا بھائی ہو۔ اسے تماچے مار دیا جائے اور بہن تڑپے بھیا، لیکن بھائی اتنا مظلوم ہو کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہو۔ اس بھائی سے پوچھے کوئی کیسے برداشت کیا ہوگا، کس طرح برداشت کیا ہوگا۔ عزیزوں، میں پھر آپ کے جذبات اور احساسات تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اللہ جو ہے اگر کسی پہ کوئی مصیبت نہ لائے، محفوظ رکھے۔ کہیں سفر ہو، آدمی کا مختصر سفر بھی بڑا طویل لگنے لگتا ہے جب مصیبتوں میں ہو، جب مشکلات میں ہو تو اس کا چھوٹا سفر بھی بڑا طویل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں آدمی رات نہیں کٹ رہی ہے، دن نہیں گزر رہا ہے، سفر نہیں ختم ہو پا رہا، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، لمحے گھنٹے بن جایا کرتے ہیں۔ کوئی سید سجاد سے پوچھے، کربلا سے لے کر کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام، کہیں کوئی یتیم رو رہا ہے، کہیں کوئی بیوہ رو رہی ہے۔ حضرات سوچیں سفر کیسے تمام ہوا ہوگا، کس طرح تمام ہوا ہوگا۔ اور عزیزو وہی بھائی شام کے قید خانے میں وہ دن آ جائے کہ اپنی 4 سالہ بہن کے جنازے کے پاس غسل کے لیے کھڑا ہو جائے، اور جیسے ہی کرتا اتارنے کے لیے صحیح کرے تو کرتا نہ اترے، دیکھے بھائی کے کتنے زخم ہیں، کتنے زخم ہیں۔ ارے ایک علی اس وقت روئے تھے جب جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھ لی تھی، ارے سر کو اپنے دیوار پہ رکھ لیا، رونا شروع کیا۔ دوسرا علی قید خانے میں ہے، ارے بہن کے جنازے کو دیکھا، سر رکھ لیا، بہنا اس عمر میں اتنے زخم ہیں، اتنے تازیانے ہیں، کیسے سکینہ نے برداشت کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے، معبود ہمارے آنسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما دے، جو محبان اہل بیت اس دنیا میں نہیں رہ گئے پروردگارہ ان کی مغفرت فرما، جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جو مومنین مومنات محبان اہل بیت دنیا کے گوشہ و کنار میں رہ رہے ہیں، معبود اے میرے اللہ ان کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ جن گھروں میں ذکر حسین ان گھروں کو آباد رکھنا، جن ماؤں کے گودیوں میں حسین کے نام لیوا پلے انہیں شاد رکھنا، اور ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں سے قرار دے۔